السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہماری لیکچر سیریز ایڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ویلکم. اور آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے کائنڈز آف ایڈیالوجی پہ. آئی ایم منى خالد فرام یونیورسٹی آف سرگودا. لیٹس اسٹارٹ. آئیڈیالوجی کی 5 مین کائنڈز ہیں، جس میں سب سے پہلے پولیٹیکل آئیڈیالوجی آ جاتی ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایکچولی ایک کمپلیٹ کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، جو کہ کسی معاشرے کے بنیادی اصول، مقاصد اور ترجیحات کا تعین کرتی ہے. یہ محض انڈیویجول تھنکنگ کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک آرگنائز اور کمپلیٹ کولیکٹیو تھنکنگ یا کامن انڈرسٹینڈنگ کا نام ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا ہو سکتا ہے، اور جو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کے لیے، سوسائٹی کے لیے کیسی حکومت ہونی چاہیے، اس کے فائنینشیل میٹرز کیسے چلانے چاہیے، لوگوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے، معاشرے میں جسٹس اور ایکویلٹی کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایک ایسی فلسفی ہے جو کہ ماضی کے تجربات سے لرن کرتا ہے، اور حال کو جو بھی مسائل پیش ہوتے ہیں اس کے لیے اس کا سلوشن پیش کرتا ہے، اور مستقبل کے لیے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. جیسا کہ ہم اسلامک ریاست میں رہتے ہیں، تو ہمارے اسلامک ایڈیالوجی کے مطابق ہیڈ آف گورنمنٹ کا اور ہیڈ آف اسٹیٹ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ لبرلزم میں کنزرویٹیوزم ہے، اور سوشلزم ہے، اور فاسسزم ہے. یہ بھی پولیٹیکل ایڈیالوجی کی اگزامپل ہیں. اکنامیکل ایڈیالوجی سے مراد ان بلیفز اور اصولوں کا مجموعہ ہے جو کسی بھی معاشرے، انسٹیٹیوشن یا کسی بھی اسٹیٹ کی اکنامیکل پالیسیز اور اس کے جو میتھڈ ہیں اس کے لیے گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے. اس میں وسائل کو کس طرح سے مختص کیا جانا چاہیے، دولت کو کیسے تقسیم کیا جانا چاہیے، بازاروں کو کیسے آرگنائز کرنا چاہیے، اور معاشیت میں حکومت کی کس حد تک انٹرفیرنس ہونا چاہیے. اس کی 2 بڑی اگزامپل ہو سکتی ہیں. کیپٹلزم میں جو انویسٹر ہے اس کے پاس آنرشپ ہوتی ہے اپنی پراپرٹی کی، اور جو اپنے پروڈکشن کے ویز ہیں، جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جبکہ مارکسزم جو ہے، اس میں مارکسزم بیس جو ایڈیالوجیز ہیں اس میں 2 طرح کے طبقات ہوتے ہیں. ایک ورکنگ کلاس ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ کنٹرولنگ کلاس ہوتی ہے، جو وسائل کو، پیداوار کے ذرائع کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تیسری بڑی چیز جو ہمارے پاس ایڈیالوجی کی کائنڈ آ جاتی ہے وہ ریلیجیس ایڈیالوجی ہے. ریلیجیس ایڈیالوجی میں مذہب جو ہے وہ زندگی کے تمام کولیکٹیو اور انڈیویجول میٹرز میں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، بلیفز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کرسچینٹی کو دیکھ سکتے ہیں، اسلام کو دیکھ سکتے ہیں، ہندوازم کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تو پاکستان میں ایسا کوئی بھی اصول، کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا، کوئی بھی ایسی پالیسی، کوئی بھی ایسی کلچر نارم پرویل نہیں کر سکتی جو کنٹراڈکٹری ہو اسلام میں قرآن اور سنہ کے. کلچر ایڈیالوجی سے مراد وہ بلیفز ہیں، وہ ویلیوز ہیں اور رسم و رواج کا مجموعہ ہے جو کسی خاص ثقافت میں لوگوں کے طرز زندگی، سوچنے کے انداز، دنیا کو دیکھنے کے طریقے کو تشکیل دیتا ہے. ثقافت انسانی معاشروں میں پائے جانے والے سماجی رویوں اور اصولوں کے ساتھ ساتھ گروہوں کے افراد کے علم، عقائد، فنون، قوانین، رسم و رواج، صلاحیتوں اور عادتوں پر کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہ صرف انسان کی زندگی بلکہ اس کی سوسائٹی پہ بھی بہت اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی اگزامپل فیمنزم ہو سکتی ہے، انوائرمنٹلزم ہو سکتی ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیشنلسٹ ایڈیالوجی والے. کیا کہتے ہیں کہ نیشن ایک پرائمری یونٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن کا. قوم پرستی ایک طاقتور نظریہ ہے جو کسی ملک کے سیاسی اور سماجی نظام کو افیکٹ کر سکتی ہے. یہ لوگوں کو متحد کر کے، یونائٹ کر کے ایک قوم بھی بنا سکتی ہے. تو پاکستان کی جو تحریک آزادی تھی، یا یورپین یونین ہے، یا پھر آپ جاپان کی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اس کی سچویشن دیکھیں، تو یہ سب جو ہے وہ نیشنلسٹ ایڈیالوجی کے اوپر ہی، نیشنلٹی پہ ہی بیس کر رہی ہیں. آج کے لیے ہم اتنا ہی ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایڈیالوجی آف پاکستان اور اس میں جو امپورٹنٹ کریکٹرز تھے ان کو ڈسکس کریں گے. آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو، کہیں پہ آپ کو
کوئی مشکل پیش ہو رہی ہو کوئی بھی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو آپ مجھے ان باکس کیجیے، کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آئی ول گائیڈ یو. تھینک یو. اللہ حافظ.